اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی توہین اور ان سے کی گئی بے شمار وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوموں پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون پر اللہ تعالیٰ نے جو دردناک عذاب نازل فرمائے وہ عذاب اپنی ترتیب اور ہولناکی کی وجہ سے سب سے مختلف ہیں۔ پیارے دوستوں، فرعون پر اللہ تعالیٰ نے لگاتار 5 دردناک عذاب بھیجے۔ یہ عذاب ایک ایک مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب 7 دنوں تک رہا، یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو وہ 7 دن رہتا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ختم ہو جاتا۔ پھر 1 ماہ کے بعد دوسرا عذاب نازل ہوتا۔ پیارے دوستوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر مصر کی زمین کو تنگ کر دیا اور ان مسلمانوں کو فرعون بدبخت نے طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ذکر فرماتا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا اسے اپنے عذابوں کے اندر گرفتار فرما اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت بنا۔ حضرت موسیٰ کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذاب نازل کیے۔ فرعونیوں پر نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد انتہائی تیز اور خوفناک بارش ہوئی۔ اس بارش کے نتیجے میں تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، جس کے اندر فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ یہ طوفان اتنا سخت تھا کہ فرعونی نہ تو کوئی کام کر سکتے اور نہ یہ چل سکتے تھے۔ ان فرعونیوں کے کھیت اور باغات سب تباہ ہو گئے تھے اور یہ عذاب ان پر 7 دن تک رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ جب اس عذاب کو 7 دن ہو گئے تو 7ویں دن فرعون کی ہمت جواب دے گئی۔ 7ویں دن تمام فرعونی حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ سے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس عذاب کو ہمارے سے دور کر دے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کے صدقے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عذاب کے ٹلنے کے بعد اس زمین پر سرسبز و شاداب کھیتیاں اگ آئیں اور پیداوار میں بے شمار فائدہ ہوا۔ اس طرح ان نعمتوں کو دیکھ فرعونی کہنے لگے کہ یہ عذاب ہمارے لیے تو باعث نعمت تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر فرعونی پھر سرکشی پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا۔ اس عذاب کو ختم ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کر دیا۔ اس عذاب کے نتیجے میں ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں۔ یہ ٹڈیاں تمام فرعونیوں کے کھیت باغات کھا گئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب دیکھ کر فرعونی تنگ آ گئے تو فرعون نے ایک لشکر کو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ہمیں بچا دیں تو ہم اس بار آپ پر ایمان لے آئیں گے اور مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ تو چنانچہ فرعونیوں کے کہنے پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے
7ویں دن یہ عذاب ختم کر دیا۔ جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا تو فرعونی ایک بار پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ 1 ماہ تک آرام اور سکون سے رہے اور پھر بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیے۔ 1 ماہ بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر ایک اور دردناک عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بار آنے والا عذاب پچھلے عذاب سے سخت ہوتا تھا۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر کمل کا عذاب بھیجا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار فصلوں کو کھا جاتا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کپڑے اور چمڑے تک کو کھا جاتا تھا۔ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانوں میں شامل ہو جاتا، جس کی وجہ سے تمام فرعونی نہ کچھ کھا سکتے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے۔ اس دفعہ پھر فرعون نے کچھ لوگوں کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ختم کر دے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل والوں پر کبھی ظلم نہیں کریں گے۔ چنانچہ 7 روز تک یہ عذاب رہا اور حضرت موسیٰ کی دعا کے صدقے یہ عذاب ختم ہوا، لیکن فرعونیوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بدعہدی کی اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے اور الٹا فرعونی کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ جب اس بدعہدی کو 1 ماہ گزر گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر دردناک عذاب نازل کیا۔ یہ آنے والا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ان کی بستی اور گھروں کے اندر مینڈک ہی مینڈک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی فرعونی کہیں بھی بیٹھتا تو اس کی مجالس میں مینڈک گھس جاتے، فرعونیوں کے کھانے پینے میں بھی مینڈک گھس جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر اتنے مینڈک تھے کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ چنانچہ فرعونی پھر ایک بار حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کو کہا، اور فرعونی حضرت موسیٰ کو یقین دلانے لگے کہ آپ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں تو اس بار ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ اس بار پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے صدقے فرعونیوں سے عذاب ہٹا دیا، لیکن اس بار بھی یہ جھوٹے فرعونی حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر 5واں دردناک عذاب نازل ہوا۔ یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ تمام فرعونیوں کے چشمے، نہریں اور ہر چیز خون سے بھر گئیں، یہاں تک کہ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا اور تمام فرعونیوں کو بھی پینے کے لیے پانی نہ ملا۔ تو تمام فرعونیوں نے فرعون سے فریاد کی کہ اس وقت فرعون نے اپنے تمام لوگوں سے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ فرعون کی یہ بات سن کر تمام فرعونی کہنے لگے کہ یہ کیسی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے تمام برتن تو خون سے بھرے پڑے ہیں، جبکہ تمام مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اب جب تمام فرعونی اس عذاب سے بھی تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ کو یقین دلانے لگے کہ اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم نہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو ان پر رحم آیا اور حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عذاب ٹال دیا۔ اس طرح سے فرعون اور فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 دردناک عذاب آئے، لیکن یہ بدبخت قوم ان عذابوں کو دیکھنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا آخری عذاب ان پر نازل ہوا، اور یہ تمام فرعونی اپنی بدبخت بادشاہ
فرعون سمیت دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور تمام فرعونیوں کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور فرعون آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا بنا ہوا ہے۔ دوستو، فرعون واحد ایک ایسا بدبخت بادشاہ گزرا ہے جس کی لاش کو نہ ہی پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس کی لاش قیامت تک اسی طرح دنیا میں جلتی اور سڑتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ان برائیوں سے نجات عطا فرمائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔